فورس میجور کیا، اس دن کے بعد سے جتنی بھی آپ کی ضروریات پیک آرز کے اندر گیس پلانٹس کے ذریعے پوری ہوتی تھیں، اس کے اندر ایک بہت بڑا خلا آیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے سال اپریل کے اندر جو ہماری آبی ذخائر سے بنی ہوئی بجلی تھی، پن بجلی، وہ پچھلے سال اپریل کے اندر 3200 میگا واٹ تھی، اور ہماری ایل این جی کے پلانٹ سے اپریل کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے 3000 میگا واٹ ایل این جی کے پلانٹ سے، ایل این جی کے ایندھن سے پچھلے سال اپریل میں بنائے جا رہے تھے۔ اس سال وہ 3200 میگا واٹ جو پن بجلی سے بنتی تھی، وہ اب نیچے ہو کے 1671 میگا واٹ پہ پہنچ چکی ہے۔ یعنی منگلا اور تربیلا سے جو پانی ریلیز نہ ہونے کی وجہ سے بجلی کے اندر جو کمی پچھلے 15 دن میں رہی ہے، وہ تقریباً 1700 میگا واٹ رہی ہے۔ یعنی ہمارا تقریباً شارٹ فال جو ہے ملا کے 2500 میگا واٹ ایل این جی کا ہمارا جی شارٹ فال آیا، باہر سے ایندھن نہیں آ رہا، میرے پلانٹس بجلی نہیں بنا سک رہے، اور 1530 میگا واٹ کا شارٹ فال ہمیں پن بجلی نہ پیدا ہونے کی وجہ سے ہوا۔ یہ کیوں ہوا؟ 2500 میگا واٹ کا جو شارٹ فال گیس کی پاور کے اندر ہوا، وہ اس لیے ہوا کیونکہ باہر سے گیس نہیں آ رہی۔ ایران کی جو جنگ امریکہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور اسٹریٹ آف ہرموز کے اندر جو ایشو ہے، اس کی وجہ سے ہمیں گیس موصول نہیں ہو رہی، اور قطر نے فورس میجور کیا ہوا ہے، وہ آپ کے اور عوام کے علم میں ہے۔ پن بجلی کے اندر 1530 میگا واٹ کی کمی کیوں آئی؟ اس دفعہ اپریل کے مہینے میں موسمی حالات اور بارشوں کی وجہ سے ہمارے جو صوبے ہیں جن کو پانی کی ضروریات کسان کے لیے ہوتی ہے، اور پانی کا ایک کلیئر پرنسپل اور رول ہے پاکستان کے اندر کہ پانی اس وقت ان ذخیروں سے ریلیز ہوگا جب کسان پانی مانگے گا، ورنہ صرف بجلی پیدا کرنے کے لیے یہ پانی ریلیز نہیں ہو سکتا، کیونکہ آگے جو کسان کو اپنی فصل کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہو سکے گی، اور یہ پانی سیدھا عربین سی میں جا کے ضائع ہو جائے گا۔ تو اس 4000 میگا واٹ کی جو شارٹ فال آج ہے، آپ کو میں مانگ کی بھی بات بتا دوں، اس دفعہ اپریل کے پہلے 15 دنوں میں کم سے کم مانگ 9000 میگا واٹ تھی، اور زیادہ سے زیادہ مانگ 20000 میگا واٹ کی رہی پچھلے 15 دنوں میں۔ مختلف اوقات کے اندر یہ مانگ مختلف ہوتی تھی۔ کسی بھی وقت پیک آرز کے علاوہ، یعنی دن کے وقت جب روشنی ہوتی ہے یا جب لوگوں کو مانگ نہیں ہوتی، اس وقت لوڈ شیڈنگ نہ کی گئی، نہ آگے کی جائے گی، اور نہ کی جانے کی کوئی ضرورت ہے۔ جب آپ کی مانگ 16,500 میگا واٹ سے اوپر جاتی ہے، تب آپ کی گیس کے پلانٹس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جب گیس نہیں ہوتی تو اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی اور ایندھن نہیں ہے۔ آج پاکستان کے اندر تمام ایندھن، امپورٹڈ کول، لوکل کول، نیوکلیئر، اور جتنی پن بجلی موجود ہے اور جو سولر بجلی موجود ہے، تمام کے استعمال ہونے کے بعد جب آپ کا 16,500 سے مانگ اوپر جاتی ہے، تب آپ کا شارٹ فال کریٹ ہوتا ہے، اور اس وقت پھر شام کے اس حصے میں لوڈ شیڈنگ کو آہستہ آہستہ ضرورت کے مطابق بڑھانا پڑتا ہے۔ کچھ ایسے دن آئے جب یہ مانگ تقریباً 17,500-18,000 میگا واٹ تھی، کچھ ایسے دن آئے جس کے اندر 20,000 میگا واٹ تک گئی۔ جتنی 16,500 سے اوپر جاتی گئی، اتنی لوڈ شیڈنگ کے گھنٹوں میں اس کا اضافہ ہوتا رہ گیا۔ 1 گھنٹہ پورے پاکستان کے اندر اگر لوڈ شیڈنگ ہو تو وہ 500 میگا واٹ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یعنی 500 میگا واٹ کم آپ کی مانگ سے کم پروڈیوس کر رہے ہوں تو 1 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ۔ اس وقت ہمیں تقریباً 3,000 اور 3,500 میگا واٹ کے بیچ میں کل رات کو ہماری مانگ ہماری پروڈکشن کی کیپیسٹی سے زیادہ تھی۔ کئی ایکسپرٹس بول رہے ہیں جی ٹویٹر کے اوپر، ان کا حق ہے بولنا، لیکن ان ایجوکیٹڈ قسم کی ٹویٹس آ رہی ہیں کہ آپ کی 40,000 کی انسٹالڈ کیپیسٹی ہے۔ انسٹالڈ کیپیسٹی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔
انسٹالڈ کیپیسٹی ہے اسی لیے لوڈ شیڈنگ ہر سال نہیں ہوتی تھی. انسٹالڈ کیپیسٹی ہے اسی لیے پہلے اپریل سے پہلے لوڈ شیڈنگ نہیں تھی. جیسے ہی یہ گیس کی سپلائی آنا شروع ہو جائے گی اور پن بجلی سے اضافہ ہو جائے گا, یہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. تو خوشخبری عوام کے لیے یہ ہے کہ یہ بہت عارضی حالات ہیں اور یہ ایران اور امریکہ کی جنگ کی وجہ سے پیدا ہونے اور گیس نہ ہونے کی وجہ سے حالات ہیں. آج اگر ہماری پن بجلی 1600 میگا واٹ 1500 میگا واٹ کم بھی ہوتی, پھر بھی ہمارے پاس گیس کی اتنے پلانٹس ہیں کہ ہم 3000 کے بجائے 6000 میگا واٹ بھی پروڈیوس ہم کر سکتے تھے. پچھلے سال سے 3000 میگا واٹ زیادہ, اور جس 1500 میگا واٹ کے پن بجلی کی جو کمی ہے اس کو گیس سے پورا کر سکتے تھے اور آپ کے اوپر بجلی کی قیمتوں کے اندر بھی اضافہ نہ ہوتا. ہم نے فرنس آئل کے پلانٹس کو پورا رن کر رہے ہیں, پورا 1400 میگا واٹ جو ہمارے پاس فرنس آئل ہے وہ پورا استعمال ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود کل رات کو ہم نے پاکستان کے اندر منصفانہ انداز کے اندر ہم نے اربن اور رورل دیہاتی پاکستان اور شہری پاکستان کے اندر بھی فرق نہیں کیا. ہم نے انڈسٹری کی بھی لوڈ شیڈنگ کی, حالانکہ وہ بہت ایک پروڈکٹیو تھا. انڈسٹری کی لوڈ شیڈنگ شروع کے کئی دن نہیں کی جب آپ کے قابل برداشت لوڈ شیڈنگ تھی. جب 3 گھنٹے سے لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ ہمارے پاکستان کے عوام جو اپنے گھروں میں رہتے ہیں, جن کے پاس نہ جنریٹر ہے نہ یو پی ایس کی عادت رہ گئی ہے, جب وہ 3 گھنٹے اور 2.5 گھنٹے سے زیادہ ان کے اوپر بوجھ پڑنا شروع ہوا, تب ہم نے انڈسٹری کی بھی لوڈ شیڈنگ کرنا شروع کی. پچھلے 1-2 دنوں میں یہ لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے. ہمارے تمام پلانٹس آپریشنل ہیں. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے کئی حصوں میں, یعنی حیدرآباد الیکٹرک کمپنی جو پورا ہیسکو ہے اور جو کراچی الیکٹرک کمپنی ہے, اس پورے ایریا میں جہاں سے ساؤتھ سے جس کو بجلی دی جاتی ہے وہاں بھی اس وقت لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. جو اکنامک لوڈ شیڈنگ لاسز کی وجہ سے ہر سال اور ہر وقت ہوتی تھی وہی ہے, اس سے زیادہ اضافہ لوڈ شیڈنگ کے اندر نہیں ہوا. یعنی کراچی الیکٹرک اور ہیسکو اس لوڈ شیڈنگ کا جو بوجھ آج باقی پاکستان اٹھا رہا ہے کیونکہ ساؤتھ میں بجلی ہے تو وہ نہیں اٹھا رہا. یہ تمام بوجھی تفصیل ہے جو وجہ ہے بجلی کی آج لوڈ شیڈنگ ہونے میں, لیکن یہ عارضی وجہ ہے. اور ہم نے یہ بھی انشور کیا ہے کہ جو آج سے چند دن پہلے ہماری منسٹری کی طرف سے اعلان ہوا تھا کہ 2-2.5 گھنٹے سے زیادہ بجلی نہیں جائے گی, لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, وہ آپ کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے تھا اور کم رکھنے کے لیے تھا, تاکہ اس مہینے کی زیادہ فیول کاسٹ کی وجہ سے آپ کی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہ ہو اور لوگ برداشت کریں 2-2.5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اور اپنی قیمتوں کو وہیں کا وہیں رکھیں. لیکن جب یہ چیز ہماری پن بجلی کی ہمیں ایک کنسٹرینٹ آیا, اس کے بعد جب زیادہ لوڈ شیڈنگ آرز ہوئے تو وہ ہمیں بعمل مجبوری پاکستان کے اندر اس کا نفاذ کرنا پڑا. سر یہ بتائیں, تو میں صرف آخر میں آپ سے یہ عرض کروں گا, اور دوبارہ معاف کریں میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, اس میں کوئی حکیم لقمان, دنیا کا کوئی انرجی ایکسپرٹ, پاکستان کے ٹویٹر کے ایکسپرٹس اور کوئی بھی شخص, کوئی بھی ادارہ, ہمیں اپنے اداروں کے اوپر اور اس وقت کی مینجمنٹ کے اوپر فخر ہے. ہم نے پچھلے 2 سالوں میں اپنے پاور سیکٹر کو ایک میجر ریفارمز کے ذریعے آ کے لے کے جا رہے ہیں. ہم نے بجلی کی قیمتوں کو پچھلے 2 سال کے اندر بہت برے حالات کے باوجود انڈسٹری کی کراس سبسڈی ختم کی, بجلی کی قیمتوں میں کمی کی, جس کی وجہ سے ہماری ڈیمانڈ بھی انکریز ہوئی ہے. ہمارا جون سے لے کے فروری تک اس سال 3.8% ڈیمانڈ اضافہ ہوا ہے, اور وہ بجلی کی قیمت کم ہونے کی وجہ سے بھی ہوا ہے, وہ کیپٹیو پاور پلانٹس کے شفٹ ہونے کی وجہ سے بھی ہوا ہے جو ہمارے ریفارمز کا حصہ ہے. ہم الحمدللہ اس وقت پاور سیکٹر بہت, میں اپنی بات نہیں کر رہا لیکن پرائم منسٹر صاحب کی قیادت کے اندر بہت ایفیشینٹلی رن ہو رہا ہے, اور اس وقت کی یہ جو مجبوری ہے اس کی وجوہات میں نے آپ کے سامنے پیش کی. سر یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے بات کی ہے, یہ کیا وجہ ہے کہ سندھ جو ہے انرجی کنزرویشن کا جب پلان آتا ہے اس میں بھی وہ بات
क्या कोई डिस्कस हुआ तो आप उनको बता देते कि थोड़े ये मामलात हैं, तो उसमें बेसिकली क्या फैसले लिए गए और क्या हेस्को जिस आप बात कर रहे हैं कि साउथ में लाइट है तो वहाँ नॉर्थ की तरफ डाइवर्ट नहीं हो सकती सर, ताकि जी वो डाइवर्शन इस वक्त नहीं हो सकती क्योंकि हमारी ऊपर की प्रोडक्शन 14,000 मेगावाट से नीचे है। जब 14,000 मेगावाट से ऊपर की लोड सेंटर्स की प्रोडक्शन अपनी जनरेशन ऊपर जाएगी तो आप इजाफी मज़ीद 500 जी मेगावाट को अपने नॉर्थ के अंदर ऑफ टेक कर सकेंगे। हमारे ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट जो आप समझते हैं जी, मटियारी मोरो वाली जो लाइन है उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत एक्टिवली उसके ऊपर ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर बेहतरी आ रही है। वो 2-3 साल का मंसूबा है जहां आप मुकम्मल अपनी जी जनूब से बिजली को ऊपर लेके आ सकेंगे। वहाँ हेस्को और कराची इलेक्ट्रिक का हमने फैसला वापस नहीं लिया, वो पहले दिन से फैसला था। उसकी एक्सप्लेनेशन हमने कुछ घंटे के बाद दी ताकि लोगों को क्लैरिटी हो। जब कहीं भी पाकिस्तान के अंदर बिजली होगी हमने अपने पास रख के क्या करनी है। तो साउथ में बिजली है, उसका जो तरसीली निज़ाम है वो साउथ में ऑफ टेक हो सकता है। इस वक्त कराची इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड आपके ग्रिड से 2160 मेगावाट की बिजली ले रहा है, पहले वो 1000 मेगावाट पे हुआ करता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई नहीं है। आसिफ जरदारी साहब के साथ कल मैं और कुछ और वफाकी वज़रा गए थे, उसके अंदर हम लोगों ने जिस तरह उनका प्रेस रिलीज़ भी आई है जो पाकिस्तान की वाटर सिक्योरिटी और वो के मामलात हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन हुई। और जी लोड शेडिंग का भी जो बाकी लोगों का कंसर्न है तो हमने अपनी पोजीशन जो है वो आज मीडिया के सामने बड़ी क्लियरली पूरी आवाम को पेश कर रहे हैं। हमारी साहब ये बताइएगा कि आपके पास एक ऑप्शन है कि आप ऑन स्पॉट एलएनजी खरीद सके और इससे क्राइसिस को हल किया जा सके, तो इसके लिए क्यों नहीं जा रहे? दूसरा ये है सर कि आप बता रहे हैं कि लोड शेडिंग इसी वजह से नहीं कर रहे कि कीमतों में इजाफा होगा, तो आपके पास कोई फार्मूला नहीं, इतनी बड़ी टीम है आपके पास, हुकूमत का काम होता है मैनेज करना, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि सस्ती बिजली दे और लोड शेडिंग ऐड कर लें कि अगर स्पॉट कार्गो जैसे कल आपके कुलीग ने कहा है कि हम उस पर गौर कर रहे हैं, एक तो ये बताइए कि क्या उसके लिए आपको ऑन बोर्ड लिए गए, और अगर स्पॉट कार्गो की कीमत जैसी वो बता रहे होती होगी तो क्या आप इस जाएंगे कि हम स्पॉट कार्गो लेने चाहिए और फिर महंगी बिजली कर रहे हैं? देखिए जी, जब मुझे अगर कतर से जी 12 जी डॉलर के ऊपर आज उसकी इंडेक्सेशन वगैरह ब्रेंट वगैरह की होने के बाद अगर जी 12 डॉलर पर MMBTU के ऊपर मिल रही होगी तब मुझे स्पॉट पे जाके 18, 20, 22 जी डॉलर पे लेने की ज़रूरत का क्या है और आप लोगों को बोझ डालने की क्या ज़रूरत है। तो मैं गैस ज़रूर इंतज़ाम करने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गैस का इंतज़ाम पहली हमारी जो प्रेफरेंस है वो अपने गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स है ताकि उसके अंदर कोई और ऑन द स्पॉट ख़रीदने की वजह से आपके ऊपर बोझ ना आ सके। लेकिन ऑन द स्पॉट कार्गो भी अगर आप आज ख़रीदेंगे तो आपको मई की डिलीवरी से पहले मिल ही नहीं रही। तो हम इसलिए हमने जी डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी बहुत कोशिश की है और जो भी बेस्ट ऑप्शन है हम इस्तेमाल कर रहे हैं आपकी कीमतों को। और बहुत बड़ी टीम या जी छोटी टीम का ताल्लुक नहीं होता, ये टीम बहुत एफिशिएंटली अपनी छोटे साइज़ के मुताबिक बहुत अच्छा काम कर रही है। और इस वक्त हमारे पास जो भी ऑप्शंस हैं वो बरोए कार लेके आ रहे हैं। ये वो जंग का इफ़ेक्ट है जो शायद कीमतों की शक्ल में आप लोगों के सामने ना आ रहा हो, लेकिन हम कीमतें भी ज़्यादा अफोर्ड करने को शायद क्या पता तैयार होते, लेकिन कीमतें किस हद तक अफोर्ड करें। आज मैं जी डीजल की प्लांट ही चला सकता हूँ, 100 रुपये का यूनिट प्रोड्यूस कर सकता हूँ मैं। 100 रुपये का पर यूनिट का बोझ आजकल के मौसम में शाम को 2-3 घंटे बिजली की लोड शेडिंग को उठाऊँ या 100 रुपये पर यूनिट का बोझ आवाम के ऊपर लेके आऊँ। तो ये भी सारी चीज़ें हैं। और हमारे फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर भी सीरियस किस्म के कंस्ट्रेंट्स आए हैं। हमारी डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो कीमतें ऊपर गई हैं उसकी वजह से जो हमें फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, उन तमाम चीज़ों को फर्नेस ऑयल है हम इस्तेमाल करें, वो हमारा अपना फ्यूल है, वो एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट में से कुछ हम अपने पास रिटेन करके इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस वक्त हमारी जितनी भी डेडिकेटेड गैस की फील्ड्स हैं वो भी माशाल्लाह ऑपरेशनल है। गैस की जो प्रोडक्शन है वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का जो गैस सेक्टर है वो बहुत अच्छी उसमें इजाफा भी कर रहा है और अगले चंद महीनों के अंदर उसका इजाफा हो गया। अभी इस वक्त जो आपका जी बलोकी का जो प्लांट है जो 500 मेगावाट के करीब आपकी बिजली प्रोड्यूस कर रहा है वो भी हमारी लोकल गैस की कीमत के ऊपर प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है, और जहाँ 2-2, 3-3 घंटे का पिछले 2-3 दिनों में ज़्यादा इजाफा आपने देखा लाहौर वगैरह के एरियाज़ के अंदर, वो इसलिए भी था क्योंकि उस इजाफे के अंदर हमारा जो जी बलोकी का प्लांट था वो जब नेचुरल गैस के ऊपर चलता है तो वो उसकी कभी कभी ट्रिपिंग आती है, वो क्योंकि LNG का MMBTU जो है वो कुछ ज़्यादा है, उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो ज़्यादा है, तो वो जब कम होता है उसकी ट्रिपिंग भी हुई।
اس لیے ہم ایل این جی کو امپورٹ کرنے کی پوری کوشش پہلے دن سے ہو رہی ہے. ابھی اسٹیٹ کے اندر کوئی حالات بہتر ہو رہے ہیں, اللہ کرے گا پاکستان نے جو ایک ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر جو ورلڈ کے ایک وہ لیڈر کے طور پہ ایمرج ہوا ہے, تو اپنی اس ڈپلومیٹک اسٹرینتھ کو پورا وہ لیوریج کر کے ہم کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ پرائم منسٹر صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب اور فارن آفس کی کوشش سے کہ ہم لوگ اس کو اپنے ملک کے بینیفٹ کے لیے ٹرانسلیٹ کریں اس ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر جو ہمیں ایک بہت کامیابی حاصل ہوئی ہے. اسی وجہ سے آپ کا تیل کی کبھی ریشنلائزیشن اور راشننگ نہیں ہوئی, اسی کی وجہ سے سپلائی جاری رہی, اور اسی کی وجہ سے انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ چند دنوں کے اندر یہ جو بحران ہے آج ہم ایکسپیکٹڈ ہے. اب دیکھیں آپ تربیلا سے کل 10,000 کیوسیک کا انڈینٹ تھا کل رات تک. آج امید ہے جو آج ہمیں حالات پتہ چلیں کہ وہ 10,000 کے بجائے شاید 20 سے 25,000 کیوسیک ریلیز کریں. جب وہ 20 سے 25,000 ریلیز کریں گے تو جنریشن آپ کی ادھر اوپر جائے گی. جب ادھر اوپر جائے گی تو ساؤتھ کی 500 میگا واٹ اور بجلی آئے گی. میں کسی بھی قسم کی سپیریورٹی کمپلیکس میں نہیں ہوں, میں عقل کل نہیں ہوں, حکومت عقل کل نہیں ہے, لیکن بڑی اپنی 2 سال ایک ریپوٹیشن بنانے کے بعد پاور ڈویژن بڑے کلیئرلی عوام کو سٹیٹ کر رہا ہے کہ کوئی بھی اس قسم کی اسٹریٹجی ایسی نہیں ہے جو ہم استعمال نہ کر رہے ہوں ایک آپٹیمل رزلٹ حاصل کرنے کے لیے. یہ وہ مجبوریاں ہیں جو ہمارے کنٹرول, ایران یو ایس وار ہمارے کنٹرول سے باہر ہے. نمبر 1, بارشیں ہونا, اللہ کی رحمت ہونا پورے ملک کے اندر, بارشیں ہونا اور کسانوں کو پانی کی مانگ نہ ہونا اور اس پانی کو ضائع نہ کرنا صرف بجلی کی پیداوار کے لیے, یہ بھی ہمارے کنٹرول سے باہر ہے. تو یہ جیسی چیزیں انشاءاللہ جی نارملائز ہوں گی, ایک کے اندر ہمارا ایفرٹ ہے, بارشوں کے اندر میرا ایفرٹ نہیں ہے, لیکن پھر بھی آج ہم نے 10-15 ہزار کیوسیک کا انڈینٹ اپنی ضروریات کے مطابق بڑھا کے بجلی کی سچویشن آج رات جو آنے والی رات ہے ہمیں پوری امید ہے کہ پچھلی رات سے بہت بہتر ہوگی. اللہ باقی ٹرانسمیشن لائنز کا اور کچھ ٹرپنگ کو کے اوپر خیریت رکھے. آج کی رات کل کی رات سے شاید بہتر ہوگی, اس کے بعد اور بھی بہتری شاید آ جائے. پورا ملک اندھیرے میں نہیں, نہیں, پورے ملک اندھیرے میں نہیں. آپ گیس کے ذمہ وار کس کو ٹھہراتے ہیں؟ بجلی کی قیمتیں آپ کے سامنے ہیں, تو کیا ایران اور امریکہ اس لوڈ شیڈنگ کی ذمہ داری یعنی آپ ذمہ دار ہیں؟ نہیں, میں تو کہہ سکتا ہوں آپ بھی ذمہ وار ہیں. اگر آپ نے مجھے کوالیفائی کر لیا تو اپنے آپ کو بھی کوالیفائی کریں. ایران کی جی میں آپ کو بتاتا ہوں, بالکل 100 دفعہ فخر ہے. یہ تو آپ کو پچھلا آدھا گھنٹہ بات کی, اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو میں آپ کو کیا جواب دوں. ہاں, بجلی کی لوڈ شیڈنگ گیس نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے. ایل این جی ایران اور یو ایس کی وار ہونے کی وجہ سے اسٹریٹ آف ہرموز کے اندر قطر کی کارگوز نہ آنے کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو اور کون ذمہ وار ہے اس کا؟ اور جی پن بجلی کم کیوں ہے؟ بارشیں, ڈیمانڈ نہیں آ رہی, صوبے ارسا کو گو ہیڈ نہیں دے رہے کہ آپ جی اس پانی کو ضائع کریں اور سمندر کے اندر پھینک دیں. وہ جی کسانوں کے لیے اسٹور ہوا ہوا ہے بجلی, اسی لیے ذمہ وار ہے. پھر میں ذمہ وار ہوں. مختلف کمپنیاں جو ہیں بغیر شیڈول سے لوڈ شیڈنگ کر رہی ہیں, شیڈول نہیں ہے, لوگوں کو پتہ نہیں, طالب لوگوں کو پیپر بھی ہو رہے, پنجاب میں اکثر پیپر ہو رہے بچوں کے. تو کم از کم آپ یہ زور دیں, شیڈول تو جاری کروائیں تو اپنے میپ کو سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ پنجاب میں ہو رہی ہے. آپ بھی میپ کو ہی رہتی ہیں, آپ کو اسی علاقے میں رہتی ہیں. تو کم از کم آپ کمپنیوں کو یہ تو کہیں کہ شیڈول جاری کر دیں تاکہ بچے اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں. یہ مجبوریوں تو آپ نے ظاہر کر دی, مگر جو آپ کے اختیار میں وہ بھی کریں نا. جی شیڈیول کیا ہم نے پیک آرز کے اندر اگر ہر روز بجلی کی حالات مختلف ہوتے ہیں. میں آج اگر 6 گھنٹے کا شیڈیول ریلیز کرتا ہوں تو کیا پتہ 3 گھنٹے ہو, اگر 3 گھنٹے کا کرتا ہوں تو کیا پتہ 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پانی کے ریلیز کے مطابق ہو رہی ہو, جو ہر روز اس کا فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے. تو ہم نے یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ پیک آورز کے اندر ہی صرف لوڈ شیڈنگ کی ضرورت ہے. جب 16,500 میگا واٹ سے مانگ آپ کی اوپر جائے گی
आज अगर मांग फर्ज करें अच्छे मौसम की वजह से जी 17,000 मेगावाट होती है तो सिर्फ 500 मेगावाट की 1 घंटा लोड शेडिंग होगी। आज अगर बिजली की पैदावार पानी से 1,000 मेगावाट अगर बढ़ जाती है, इसका मतलब है 2 घंटे की लोड शेडिंग कम हो जाएगी। तो हमने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को कहा है कि वो शेड्यूल दें और ये भी कोशिश करें कि हर घंटे के बाद, अगर फ़र्ज़ करें 12 घंटे पीक आवर्स के हैं और 6 घंटे लोड शेडिंग होनी है तो वो हर घंटे के बाद करें। अगर 3 घंटे की होनी है तो वो हर घंटे के करने के बाद उसको और भी जी स्प्रेड आउट करें ताकि लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो। लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है, हमने आज उनको इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं, कल भी दी थी, और वो लोग अपनी वेबसाइट्स के ऊपर शेड्यूल पेश करें। आप बराए मेहरबानी पावर स्मार्ट ऐप के ऊपर जाके इन जी शेड्यूल्स को ज़रूर मुलाहिजा फरमाएं। अपना मीटर का नंबर अगर आप डालेंगे तो आपका जो शेड्यूल है लोड शेडिंग का वो आपके सामने आ जाए। जी सर, क्या नहीं सर? सर मुझे आपसे बताइए जो सिचुएशन चाहिए लेकिन इस दौरान जो साउथ में बिजली हमें ट्रांसफर की जा सकती थी अगर आपके जो मटियारी की और लाहौर के पास जो ग्रिड स्टेशन की कंपटीशन होती वो तो तकरीबन 3-4 साल का उसके अंदर डिले और उसी की वजह से जो आपकी जो मैन पंजाब के ऊपर जो काम होता तो उसमें कोई एक दूसरे से भी तो पूछते हैं कि जो डिले का रिस्पॉन्सिबल था उसका क्या करें और उसको एक्सपेडाइट कैसे करें और कितनी जल्दी वो आ सकता है। सर ग्रेड की वजह से जो ऑफ टेक नहीं हो रही थी वो तो हमने हंगामी तौर के ऊपर काम करवा के कर दिया। जो लाहौर का ग्रेड था जिसकी वजह से 500 से 600 मेगावाट ऑफ टेक हमारी इंक्रीज़ हुई है, बल्कि इन विंटर्स के अंदर ही हो गई थी, तो वो तो हम बड़े सेटिस्फाइड हैं कि वो बहुत साल से जो डिलेड था उसको हमने रिजॉल्व कर लिया। अब जो एक्स्ट्रा ट्रांसमिशन लाइन एक और जी लगनी है या बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स लगने हैं, वो 2-2, 3-3 साल के प्रोजेक्ट्स होते हैं। वो हमने सारे मूव कर लिए हैं। वर्ल्ड बैंक और एडीबी बाकायदा उसको फंड करने के लिए तैयार है और वो अगले 2 से 3 साल के अंदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। उससे पहले वो जो कंस्ट्रेंट है वो पूरा शायद ना हो सके, लेकिन बाकी कंस्ट्रेंट्स हमने रिजॉल्व कर चुके हैं। और हमारा जो अभी स्टैटकॉम का जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसकी वजह से भी आपकी ऑफ टेक अप इन द नॉर्थ साउथ की बिजली की बेहतर हो जाएगी। सर ये बताएं कि ये आपको आपने जिस तरह बताया कि 2100 मेगावाट नेशनल ग्रिड से हम कराची को देते हैं, क्या आपके पास ये रिपोर्ट्स अभी मौजूद हैं कि के इलेक्ट्रिक जो है वो लोड शेड नहीं कर जी, के इलेक्ट्रिक इस वक्त इकोनॉमिक लोड शेडिंग के अलावा लोड शेडिंग नहीं कर रहा और हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी भी नहीं कर रही। जहाँ बिजली है उसको पूरी मिल रही है, लेकिन अक्सर मुल्क जो नॉर्दर्न लोड के ऊपर है वहाँ ये मेन मुसीबत है, लोगों को इनकन्वीनियंस है। इसमें एक चीज़ बता दें, जो हमारी डेडिकेटेड गैस है मुख्तलिफ कंपनियों की, आपकी अपने जो काउंटर पार्ट दूसरे मिनिस्टर हैं आपके हम साथ, उनसे कोई बातचीत हुई कि वहाँ से गैस कट करके कुछ दी भी उन्होंने कि आपको आर्जी तौर पर गैस जो है वो जी मेन जी पाइप वो सर पाइपलाइन के साथ कनेक्टेड ही नहीं है। जो जितनी भी डेडिकेटेड फील्ड्स हैं वो हमारी डेडिकेटेड पावर प्लांट्स को आ रही है। उच 2 का जो पावर प्लांट है उसमें थोड़ा सा इशू था, वो भी आज हमने उसकी जो रिपेयर एंड मेंटेन, हमने तो अपनी न्यूक्लियर प्लांट्स की जो मेंटेनेंस है वो भी आगे 2-2, 3-3 हफ्ते पोस्टपोन किए ताकि वहाँ से भी बिजली की जो ज़रूरत है वो हम पूरी कर सकें। और आजकल के वक्त के अंदर जहाँ ये कंस्ट्रेंट है वो किसी और तरीके से उससे बदतर ना हो। जी मेरा सवाल सर ये है कि आपने एक बल्कि गवर्नमेंट ने बनाया था, एनर्जी एफिशिएंसी प्लान बनाया था। इस वक्त मार्केट्स भी 8 बजे बंद हो रही हैं, उसकी वजह से भी कुछ बिजली उससे 1000-1100 की बचत हुई है। है। लेकिन जब पीक डिमांड और बढ़ेगी और ये जो क्राइसिस ये फौरी तौर पे तो नॉर्मलाइजेशन की तरफ मायदा हो भी जाए, फिर भी प्राइसेस जो है वो नीचे आते हैं तो टाइम लगेगा। तो ये जब फुल फ्लैग चलेगी मार्केट वगैरह डिमांड बढ़ेगी तो फिर कंट्रोल कैसे होगा, एफिशिएंसी पे कितना होगा? नहीं, हमारा गैस की प्रोविजन, गैस का वो जो कार्गो के फ्लीट्स हैं वो शुरू हो जाए, आपका मसला ही ख़त्म है। 3 साल कहाँ नहीं होंगे? 3 साल तक गैस ना मिलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अभी मिलना इंशाल्लाह जल्दी शुरू हो जाए। लोड शेडिंग के ऊपर आपने बात की है, ये नेपरा का ये कहना है कि ये तो बदतरीन निकला है और इस पे उन्होंने जुर्माने भी किए। आप जो थे मिनिस्ट्री आपकी उसमें अमेंडमेंट करके उसको लीगलाइज करना चाह रही थी, तो उसका क्या स्टेटस है? उसका स्टेटस अगर अभी तक लीगलाइज नहीं हुई तो उम्मीद है जल्दी हो जाएगी इंशाल्लाह।
لیکن اکنامک لوڈ شیڈنگ نہیں کریں گے تو آپ 300-400 ارب روپے کا اور بوجھ کس طریقے سے سنبھالیں گے سر؟ جو بجلی نہیں، ہم نے ایک اور بہت بڑا سٹیپ ابھی اٹھایا ہے جو کہ تقریباً 30 جون تک جس کا آپ کو واضح ثبوت ان فیلڈ مل جائے گا. ہم لوگ اکنامک لوڈ شیڈنگ کو اب ٹرانسفارمر کے لیول پہ لے کے جانا شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم نے کوئی 10 فیڈر ہر ڈسٹریبیوشن کمپنی کے اندر ایسے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جہاں یہ ایز اے پائلٹ پروجیکٹ 30 جون تک انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا، جہاں ہم ہر فیڈر کو بند نہیں کیا کریں گے بلکہ اس فیڈر کے اوپر جو ٹرانسفارمر کے اندر زیادہ چوری ہوا کرے گی اس کو بند کرنے کی پوزیشن میں ہوں. بس جی ایک سیکنڈ ایک پوچھ. Well, this evening maybe? Yes, it depends on the demand of IRSA. To replace the hydropower. We have, all our plants are operational right now. So we don't have any more fuel available or any more plants available that are not operational at the moment. Everything is operational right now. And what are you going to do when the nuclear plants go for maintenance? You delayed it for They're not scheduled for maintenance in the near future. So the months of May, June and July, the only two variables are hydropower and the LNG provision. That's it. Everything else is on track. And last question is, when the furnace oil, our reliance on furnace oil is increasing, are we going to see an increase in tariffs? We do already have the furnace oil that Pakistan is producing and exporting in ample quantities. So we're not concerned with the provision of furnace oil or any kind of a shortage in that. Yes, any more expensive fuel that you use as a part of the power mix, the price does go up, but we are trying to contain that through the first 2 hours of load shedding to a bare minimum, which should be a decrease in the fuel in the FCA as compared to what we've seen in the past few months. So Pakistan has seen an increase of about 1.8 rupees as FCA that was charged a few months ago. So the fuel expected, FCA expected, if you use more furnace oil as much as we are expected to this month, that could be about 1.3 rupees, but not more than that. ہماری منسٹری کا کوئی ہائیڈل سیکشن ہے ہی نہیں، ہائیڈل سیکشن ہی نہیں ہے سر، ہائیڈرو پاور کا سیکشن ہے ہی نہیں. وہ سر میں آپ کو بتا دوں، آپ کے لیے آسان کر دوں نا، میں آپ کے لیے آسان کر دوں. پانی کا ڈیم سے پن بجلی کے لیے استعمال کا ریلیز کا کمپلیٹ کنٹرول ارسا کے پاس ہے. ارسا احکامات لیتا ہے صوبوں سے کہ جتنی ان کو ضرورت ہے اس کے کوٹے میں سے ریلیز کرو. کیونکہ پانی ایکسیسو نہیں ہے آپ کی. جون 30 تک 15% کی پانی کی شارٹیج ہے. بارشیں ضرور ہو رہی ہوں گی لیکن آپ کے پاس ڈیمز کے اندر جو سٹوریج ہے 15% شارٹ ہے. پچھلے سال اسی مہینے میں 3200 میگا واٹ پانی سے پروڈیوس ہو رہے تھے. مانگ زیادہ تھی نا، اس وقت مانگ نہیں ہے تو 1680 میگا واٹ پروڈیوس ہو رہا ہے. وہی تو جی شارٹیج ہے اور گیس کی جس کی وجہ سے ہماری عوام کو اس وقت جی تکلیف ہے لوڈ شیڈنگ.